متوجہ بھی ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کی اپنی پسندیدہ اور جانی پہچانی شخصیت علامہ سید سجاد حسین نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ قبلہ بہت شکریہ تشریف لائے، اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ اور چونکہ اس ہفتے میں ہم چاہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت پر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے، کیونکہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی جو تاریخ ہے وہ 25 شوال المکرم کو ہے۔ تو میں ابتدا میں یہی چاہوں گا کہ آپ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر مختصر طائرانہ نظر ڈالیں تاکہ اس وقت تک ہمارے کالرز فون کر کے سوال بھی پیش کر سکیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں، آپ نے موقع فراہم فرمایا کہ اس مبارک پروگرام میں آپ کے ساتھ شرکت کر کے مستحق کے ثواب ہوں۔ اور جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں بھی اور آج بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے اور مخصوص ہے، اس لیے کہ اس میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بعض کے ہاں وہ اختلاف روایات کی بنیاد کے اوپر 15 شوال المکرم ہے اور بعض کے ہاں 25۔ بہرحال یہ چونکہ میرے خیال میں مختلف کیلنڈر چونکہ رائج رہے تو یہ 10 دن کا فرق جو ہے یہ پھر اسی طرح مستقل ہو گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت اسلام کی اس چار دیواری میں اور دائرہ اسلام میں ایک ایسے مینار کی حیثیت رکھتی ہے اور ایسی شمع فروزاں کی حیثیت رکھتی ہے جس نے جب موقع ملا کہ لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے تھے اور دنیا چھیننے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور تھے، امام نے دین کی خدمت کو اپنا شعار بنایا اور ملت اسلامیہ کو اسلام اور وہ صحیح اسلام جو آدم سے لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ نبیوں کے مقدس ہاتھوں سے ہوتا ہوا غدیر کے دن پایہ تکمیل کو پہنچا تھا، اور جس کی حفاظت کے لیے پیغمبر نے اپنے معصوم نائب دنیا میں ثقلین کی صورت میں قرآن کے ساتھ بتائے تھے، یہ اس صحیح اسلام کے اس کے صحیح خد و خال کے ساتھ اور فقہ اسلام کو باقاعدہ باب کے ساتھ امام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یعنی اسلام کو ایک ایسا مفکر اور ایسا شارع حضرت صادق آل محمد کی صورت میں نصیب ہوا جس نے وہ اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا جو اللہ نے بھیجا تھا، جو جبرائیل لایا تھا، جس پہ 1.25 لاکھ انبیاء اور حضرت صادق آل محمد سے پہلے کے معصوم ائمہ نے زندگی بھر جس پہ عمل کیا تھا اسے۔ اور پھر امام علیہ السلام نے صرف فقہ کی حد تک ہی نہیں بلکہ امام علیہ السلام نے علم تفسیر، علم تاریخ اور باقی جتنے علوم ہیں، بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کے 3 درس ہوتے تھے، ایک نماز فجر کے بعد، ایک نماز ظہرین کے بعد اور ایک نماز مغربین کے بعد، اور کسی درس میں حضور فقہ کی تعلیم دیتے تھے اور کسی میں اصول، تفسیر اور علم کلام کی تعلیم دیتے تھے، اور ایک درس حضور کا ایسا ہوتا تھا جس میں لوگ دنیا بھر کے مسائل پوچھتے۔ چنانچہ بیان ہو چکا کہ جابر بن حیان نے کہا میں 2 سال سے ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، مجھ سے حل نہیں ہو رہا، امام نے 2 منٹ میں حل کر کے بتایا، اور جب اسے بات سمجھ آ گئی تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا اللہ نے جہاں امامت اور رسالت رکھی وہ اس کی قدرت اور اس کا صحیح فیصلہ ہے جسے منصب امامت اور رسالت عطا فرمایا۔ حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے یعنی اب یہ ایک سوچنے کی چیز ہے، امت مسلمہ کے پاس صادق آل محمد کے شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد تو بطور لیڈر اور رہنما موجود
اور رائج ہیں، مگر جس امام سے جنہوں نے فائدہ حاصل کیا، استفادہ کیا، ان کے ہاں سے امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت بھی آپ کو صحیح بخاری میں نہ ملے گی۔ علامہ وحید الزمان نے انتہائی افسوس کے ساتھ جہاں جعفر کے معنی لکھے وہاں کہا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری نے حضرت صادق آل محمد سے روایت لینا یا ان کی روایت کو کتاب میں شامل کرنا کیوں پسند نہیں فرمایا، اور ساتھ یہ گویا دبا سا ایک اعتراف اور اقرار بھی کیا ہے۔ شاید اسی وجہ سے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے کے سلسلہ میں اپنا دامن تنگ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اب آپ کے سامنے لائنز اوپن کر دی گئی ہیں فون کی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ای میل کے ذریعے سے بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ جتنی وقت میں گنجائش ہوگی اتنی ہم ضرور ای میل کو بھی شامل کرتے رہیں گے۔ اگر کوئی کالر ہیں تو ہم ان کو شامل کرنے جا رہے ہیں۔ جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، میں حاجی اصغر خان پاکستان گلگت نگر سرحد سے بول رہا ہوں۔ حاجی اصغر خان صاحب گلگت سے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر کی بیعت ناگہانی اور اچانک ہوئی تھی، مگر اللہ نے اس کے شر سے بچا لیا، اور ساتھ ساتھ حضرت عمر فاروق کے اس قول میں اس بات کا اعتراض ہے کہ حضرت علی اور زبیر و دیگر کئی صحابہ کرام نے ابوبکر کی بیعت نہیں کی اور ابوبکر کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 719 تا 723، روایت نمبر 1732۔ آغائے محترم صحابہ کرام کی کشمکش، آغائے محترم صحابہ اقتدار کی کشمکش میں جناب رسول بھی بھول گئے اور حکم الہی بھی۔ آپ اس بارے میں وضاحت کرے، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ البتہ آپ نے خود وضاحت فرما دی ہے، سوال کوئی ہوتا تو ہم زیادہ خوش ہوتے۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ، میں تعظیم نقوی بول رہا ہوں لندن سے۔ جناب تعظیم نقوی صاحب فرمائیے۔ قبلہ، میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جب جو 4 اسکول آف تھاٹس ہیں ہمارے یہاں پر نافذ ہیں مختلف فقہ، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں تو اس یونیورسٹی کا ذکر ضرور کرتے ہیں آپ اپنے پورٹ فولیو میں، اپنی پروفائل میں۔ جی، تو جب یہ 4 اسکول آف تھاٹس کے جو امام ہیں، ان کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے تو یہ ذکر کیوں نہیں کیا جاتا کہ یہ فارغ التحصیل بیسکلی کہاں سے ہیں، یعنی منبع کیا ہے ان کے علم کا؟ ایک تو اس پہ مجھے ذرا بتا دیجیے گا۔ دوسرا، ان لوگوں کو امام کی جو تعلیمات تھیں اس سے ڈائیورٹ ہونے کی کیا ضرورت تھی، یا کیا مسئلہ پیش آ گیا کہ امام کی اوریجنل تعلیمات سے یہ ڈائیورٹ ہو گئے؟ برائے مہربانی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ بہت عمدہ سوال ہیں دونوں، اور موضوع سے بالکل بھی متعلق ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کال کو شامل کرنے سے پہلے میں چاہوں گا ایک حدیث جو ہے وہ آپ کی خدمت میں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے ہدیتاً پیش کروں، تاکہ ہماری آج کی اس نشست میں برکت بھی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے نورانیت اس امام ہمام کے نورانی کلام کے ذریعے سے پیدا ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، افضل ما یتقرب بہ العبد الی اللہ بعد المعرفۃ الصلاۃ و بر الوالدین۔ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو قریب کرنے والی بہترین چیزیں ہیں، معرفت کے بعد 2 چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ کو، بندوں کو قریب کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں وہ 2 چیزیں کیا ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک نماز ہے، دوسرے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ ہے، بر الوالدین، نیکی کرنا والدین کے ساتھ۔ یہ 2 ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب بندے ہو سکتے ہیں، اور دیگر تمام کاموں سے زیادہ افضل یہی 2 راستے ہیں کہ جن راستوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت میسر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے
کہ ہم نماز کا بھی اسی طرح سے خیال رکھیں اور والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی ہمارے اندر جذبہ روز بروز زیادہ سے زیادہ ہو۔ جی اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ ہم کشمیر سے، شبیر حسین وانی۔ شبیر حسین کشمیر سے؟ ہاں جناب۔ شبیر حسین کشمیر کون، انڈین کشمیر سے یا پاکستان؟ ہاں انڈین کشمیر سے۔ انڈین کشمیر سے۔ فرمائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے مولانا صاحب کہ قرآن میں ذکر ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ۔ آج کے زمانے میں ایسا ہی سوال ہے کہ آج کے زمانے میں ایسی تازہ ترین مثال آپ پیش کیجئے کہ جس نے اولی الامر اطاعت کی ہے، اس نے خدا کی اطاعت کی ہے۔ اور میرا سوال دراصل یہ ہے کہ ولایت فقیہ اور ولایت علی علیہ السلام میں کیا فرق ہے؟ جی ولایت علی علیہ السلام اور ولایت فقیہ میں کیا فرق ہے؟ ولایت مولا علی اور ولایت فقیہ، ہاں ٹھیک ہے۔ صاحب یہ السلام علیکم۔ کیا فرق ہے؟ ماشاء اللہ دونوں عمدہ سوال ہیں اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے کشمیر انڈیا سے فون کیا اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کشمیر انڈیا سے فون کیا اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی ہیں؟ اگر آپ ٹی وی کی والیوم کو بند کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے لگتا ہے کہ فون، اور پھر ہم آپ سے ملتمس ہیں کہ جب فون کریں تو کوشش کریں کہ فون ہی پر بات ہو، ٹی وی کی جو آواز ہے اس کو بند کر دیا جائے تاکہ آپ کی آواز آسانی سے ہم تک پہنچ سکے اور ہماری بات بھی آپ آسانی سے سن سکیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے کون بہن ہے، کہاں سے ہیں؟ میں مسز زیدی بول رہی ہوں جرمنی سے۔ مولانا صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی کہ میں قرآن میں جیسا کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 7 دن میں خلق کیا ہے، اور یہ بھی قرآن میں ہی ہے کہ وہ کن فیکون وہ کہتا ہے اور جو کہتا ہے تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجھے تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا تھا۔ یہ تو کلیئر بات ہے، چلیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس پر آپ کی جو کنفیوژن ہے ضرور دور ہو جائے گی۔ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا انشاءاللہ۔ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی کون میرے بھائی ہیں، کہاں سے ہیں؟ جی اشتیاق بال لوٹن صاحب۔ اچھا اشتیاق صاحب، فرمائیے اشتیاق بھٹ صاحب۔ مولانا سجاد نقوی صاحب آپ کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کہ انڈیا کشمیر سے بھی ماشاءاللہ آپ کو کالیں آنے لگی، اور دعا گو ہے کہ اللہ پاک ہدایت ٹی وی کو اور ترقی عطا فرمائے۔ الہی ایک گزارش یہ ہے، جس طرح ماشاءاللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، کنفیوز تو رہتے ہیں ہم، کیونکہ ذرا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے مولانا صاحب۔ تو گزارش یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ جب آپ کی شاگردی میں تھے تو اہل سنت کے جو باقی 3 امام ہیں کیا وہ موجود تھے؟ تو ہر وہ کام ہمیں تو سننے میں بھی آیا اور پڑھتے بھی ہیں کہ آپ ان کی شاگردی میں رہے ہو، آپ کا قول بھی ہے کہ اگر جس طرح امام جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان بن جو ان کا نام تھا وہ ہلاک ہو جاتے، تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنی فقہ بنائی، یا اس میں کیا وجوہات تھی؟ تو دوسری آپ کے پروگرام سے ہٹ کے تھوڑی سی گزارش ہے، میں کل کا سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب رحالت کا، جب آپ بیمار ہوئے یا تھوڑی بہت تکلیف ہوئی، وقت قریب آیا، تو کیا آپ نے کسی کو حکم دیا کہ آپ نماز پڑھائیں؟ تو جب دوسرے خلیفہ مسلح کے اوپر کھڑے ہوئے تو آپ نے حکم دیا کسی صحابہ کا، میں آپ کو نام بھی بتاؤں، میں بک میں پڑھا، تو ان کو حکم دیا کہ ان کو ہٹا دو، کہ ان کو اللہ اور اللہ کے فرشتے اور رسول پسند نہیں کرتے ان کی آواز۔ کیا کہاں تک یہ درست ہے؟ یہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور پلیز ضرور بتائیے گا۔ خدا حافظ۔ ضرور، جزاک اللہ، احسنت، شکریہ اشتیاق بھٹ صاحب، لوٹن سے آپ تھے، اور اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मौलाना क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई कौन है, कहाँ से हैं? अल्लाह आपको इस बार में रखे जी। मैं सैयद मोतबर मेहदी बोल रहा हूँ पाकिस्तान से जी। सैयद मोतबर मेहदी पाकिस्तान सिंध से बोल रहे हैं जी। मेरा एक छोटा सा सवाल है जी। जी ये वाक़या करबला में अली अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गाजी अब्बास जैसे बेटे, इसके अलावा भी कहा जाता है कि अबू बकर और उमर और उस्मान नाम के भी बेटे थे और उन्होंने भी शहादत पाई। तो अर्ज ये मौलाना कि हमारी मजलिसों में उनकी शहादत क्यों नहीं पढ़ी जाती, उनका जिक्र क्यों नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है? प्लीज़ आप वजाहत फरमा दें। ठीक है, और कोई सवाल? अगले कॉल को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चलिए अगले कॉल को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा चलें, एक और आपकी इजाज़त हो तो हदीस इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जानिब से, चूँकि वालिदैन का भी बड़ा हक़ होता है हमारे ऊपर, अगले कॉल को शामिल करते हैं। फिर ये हदीस जो वालिदैन से मरबूत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जानिब से, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम मौलाना साहब, मोहम्मद बोल रहा हूँ लंदन से। मोहम्मद साहब लंदन से, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अच्छा मौलाना साहब, ये मैंने सुना ये लोग जो मिठाई यूज़ करते हैं हिंदू की शॉप की, बोले ये खा सकते हैं, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है खाने में? ये क्या मिठाई हिंदू की शॉप से नीमको वगैरह ये जो होता है ये लोग यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं खा सकते, आपकी क्या राय है इसमें? चलिए, हमारा आपका ख्याल नहीं होता, शरीयत का होता है मसला, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे मेरे भाई मोहम्मद साहब। शुक्रिया आपका फ़ोन करने के लिए। अगले कॉल को शामिल करते हैं अगर। चलिए हदीस को मैं पेशी कर देता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बिर्रुल वालिदैन मिन हुस्न मारिफतिल अब्द बिल्लाह इज़ ला इबादत अस्रअ बुलूगन लिसाहिबिहा इला रिदाइल्लाहि मिन बिर्रिल वालिदैन लिवजहिल्लाहि तआला। सुभान अल्लाह। खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा इंसान को वालिदैन की अज़मत के सही तस्वीर कशी करने के लिए हदीस है कि इमाम फरमाते हैं कि वालिदैन से नेकी करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत जो बंदे में पाई जाती है उसके बेहतरीन हुस्न में से एक हुस्न ये है कि वो वालिदैन की नेकी करता है। यानी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारिफत रखता है उसकी खूबी यही होती है कि वो वालिदैन के साथ नेकी करता है। और फरमाते हैं कि कोई भी इबादत अपने करने वाले को, यानी जिसने इबादत की है, कोई भी ऐसी इबादत नहीं जो अपने फ़ाइल को अंजाम देने वाले, उस इबादत को अंजाम देने वाले को अल्लाह से करीब इतनी तेज़ी से नहीं करती जितनी कि वालिदैन के साथ नेकी जो है वो करती है, अल्लाह की रज़ा को के करीब कर देती है। और अगर नेकी वालिदैन के साथ अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो तो सुभान अल्लाह, उसका क्या मकाम है, उसका क्या मर्तबा है, इसका हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मौला ने हमें एक ख़ूबसूरत तस्वीर कशी की है कि अल्लाह की मारिफत रखने वाले ही ज़्यादा से ज़्यादा वालिदैन के साथ नेकी करते हैं, और ये उन्हीं का बेहतरीन हुस्न है जो अल्लाह से करीब होने के लिए वालिदैन के साथ नेकी करते हैं। अगले कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम सर, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। कौन मेरे भाई पाकिस्तान से बात कर रहे हैं? जी मुजफ्फर शाह नाम है मेरा। मेरा छोटा सा सवाल है लेकिन है बहुत बड़ा। ज़फ़र शाह साहब पाकिस्तान से, सवाल फरमाइए क्या है? जी मेरा सवाल यह है, क्या हज़रत अली अलैहिस्सलाम है जो उनकी बेटी, किसी बेटी की शादी जो है वो हज़रत उमर के साथ हुई है? अच्छा भाई मेरे, ये काफ़ी सवाल बार बार आ चुका है, बार बार जवाब दिया जा चुका है, लेकिन घबराई नहीं कि हम भी
بار بار جواب دیں گے اور ہم بھی نہیں تھکیں گے. حضرت علیہ السلام کی بیٹی کا عقد, ٹھیک ہے, ہم نے نوٹ کر لیا ہے, اور آپ دیکھتے رہیے گا میرے ساتھ پروگرام کو. انشاءاللہ اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں ذیشان حیدر بات کر رہا ہوں جناب جرمنی سے, اور میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. ذیشان حیدر صاحب جرمنی سے, فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی سوال یہ ہے کہ یہ اہل سنت جو ہے اپنی فجر کی نماز میں پڑھتے ہیں الصلاۃ من النوم, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کو کب شامل کیا گیا اذان میں اہل سنت کی, اور کیوں شامل کیا گیا, اور اس کو پڑھنے میں ہم لوگ اگر شیعہ پڑھیں اس کو تو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے معنی تو بہت اچھے ہیں. معنی بہت اچھے ہیں. اچھا, صلاۃ من النوم جو مجھے پتہ چلا, لیکن یہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کب شامل کیا گیا, کیوں شامل کیا گیا, اور ہم لوگ اسے کیوں نہیں پڑھتے ہیں. ویسے میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں ذیشان حیدر صاحب؟ جی پوچھیے. کوئی بھی اچھی چیز ہو تو کیا ہم شریعت میں داخل کر سکتے ہیں؟ نہیں, شریعت میں داخل نہیں کر سکتے. چلیے ابھی اس کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا تفصیل سے. بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ, احسن. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں اگر کوئی ہے تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے ڈراپ ہو گئی ہے. مزید ہم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے یہ بھی ڈراپ ہو گئی لگتا ہے. کوئی ای میل بھی ہو تو فارورڈ کر دیں تاکہ ہم دیکھیں کہ ای میل میں کیا سوال کچھ آئے ہیں. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا. میں سے غیور عباس گلاد. ماشاء اللہ غیور عباس بولو. مولانا آج میں آپ سے 2 سوال کروں گا, پھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام پہ ایک سوال کروں گا. ٹھیک ہے. تو میرا پہلا سوال آج یہ ہے کہ جب اس دنیا میں تو اللہ نے لوہا رکھا ہے, اور اس دنیا میں جو لوہا ہے وہ ذوالفقار, جو مولا علی کی تلوار ہے ذوالفقار, وہ اس کے لیے اتنا اچھا نہیں تھا کہ اللہ نے اوپر سے بھیجا ہے جہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہے, جہاں پہ جو گندے کام کرتے تھے وہ جہنم میں ہے, جو اچھے کام کرتے ہیں وہ جنت میں, اور جو فرشتے عبادت کرتے ہوتے ہیں اوپر سے, پھر کیوں یہ تلوار اللہ نے اسپیشل بنائی جبکہ اس دنیا میں بھی لوہا تھا, اور دوسرا سوال پاس کے پاس بھی 2 تلواریں تھیں. بہت اچھا سوال ہے بیٹا. دوسرا سوال کیا ہے؟ مولانا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جنگ خندق میں رسول پاک نے گارنٹی دی تھی کہ مولا علی کل ایمان ہے, تو مولانا آج میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک کو شک تھا کہ جو دوسرے صحابہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے عمل پہ شک تھا کہ وہ صحیح انہوں نے نہیں مانا اسلام کو, اور مولانا اس لیے انہوں نے کہا مولا علی کو کل ایمان. اور مولانا آج میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بہت زیادہ علم تھا, اور پھر کہ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اگر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہ لیتا علم تو میں ہلاک ہو جاتا. تو مولانا آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے شاگرد کے پاس اتنا علم ہوئے کہ اس کا ایک فقہ بن جائے, اور پھر اس کے فقہ پہ اوپر لوگ مانے, تو پھر ان کے پاس کتنا علم ہوئے گا. یہ اس طرح کی بات ہے کہ جیسے ماں سے لڑائی اور بیٹی سے لی, تو یہ اس طرح کی بات ہے. تھینک یو. جزاک اللہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی فرمائیے کون میرے بھائی ہیں؟ میں سید علی جان شاہ سرکار بول رہا ہوں لوٹن سے. ماشاء اللہ آپ کی آواز بدلی سی معلوم ہو رہی ہے. بسم اللہ شاہ جی. ماشاء اللہ. بسم اللہ سرکار. سرکار میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار کی حدیث جو ہے کہ 2 چیزیں آپ میں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اہل بیت اور ایک قرآن, تو کیا ان کا جو حیثیت ہے یہ ایسے ایز اے اماموں کی تھی کہ 2 چیزیں امام کے طور پر چھوڑی تھی سرکار نے؟
تو سرکار سورہ یونس کی آیت نمبر 15 میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں اللہ کی حضوری کا کھٹکا نہیں وہ کہتے ہیں یا دوسرا قرآن لاؤ یا اس میں تھوڑا سا رد و بدل کر دو. اے رسول یہ کہے آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اس کا اختیار نہیں رکھتا کہ اپنے جی سے اس کو بدل ڈالوں, میں تو بس وہی کا پابند ہوں. تو حدیث رسول بھی ہے کہ علی جیسے میں تنزیل قرآن پہ لڑا ہوں ایسے ہی آپ اس کی تعبیر پہ لڑیں گے. تو یہ دونوں اماموں کے ساتھ لڑنے والے, اور جیسا کہ دوسری جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اس قوم نے اس قرآن کو مجبور کر دیا. تو جو لڑے ہیں ان دو اماموں سے, کیا ہم ان کے ساتھ الحاق کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں کہ یہ دونوں امام ہیں؟ اور پھر جب ولایت علی کا سوال جو آیا ہے, اگر ولایت علی اور امامت علی پر ایمان لانے کی بات نہ ہوتی تو قیامت میں ولایت علی پہ سوال کیوں کیا جائے گا؟ شکریہ جی. جزاک اللہ. بہت عمدہ سوال اور ہمیشہ کی طرح, اور یقیناً ہمارے ناظرین استفادہ کرتے ہیں اس سے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے بس اب 2-4 کالز, زیادہ سے زیادہ میرے خیال میں 3 کال لیں گے, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیے جی ہاں, ای میلز آ رہی ہیں لیکن کالز بھی آ جاتی, تقریباً 15 تو ہم لے لیتے, مزید 2-4 کالز کی ضرورت ہے, اگر آتی ہیں تو اچھی بات ہے. اور ہم پہلے کالر کی جانب چلتے ہیں. قبلہ بہت عمدہ, لیکن کیا کریں کہ سوال آ رہے ہیں تو میں نوٹ کر لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم قبلہ, کون میرے بھائی ہیں؟ میں گلگت سے غلام مصطفیٰ عرض کر رہا ہوں جناب. غلام مصطفیٰ کہاں سے؟ گلگت سے. گلگت سے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جناب محترم, عرض یہ ہے کہ امام علیہ السلام سے پہلے وہ فقہ کا کیا نام تھا؟ دوسرا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کس فقہ سے وہ مشہور تھا؟ یہ ذرا مہربانی فرما کے بتائیے. آپ ایک بار پھر پہلا سوال دہرائیں گے؟ گزارش ہے, جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے پہلے دوسرا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس فقہ کا کیا نام تھا؟ ذرا یہ مہربانی فرمائیے. سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے, اور کون سا سوال ہے؟ دوسرا سوال کیا تھا؟ بس یہی گزارش کر رہا تھا کہ آپ سب آپ کا سایہ قائم و دائم رکھے. ہمارے لیے ایک درستی ہے یہ حاجی کی ہدایت کی ہوئی. شکریہ. خدا آپ نے حفظ و امان میں رکھے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اللہ آپ کو بھی اور وہاں ہمارے تمام گلگت اور بلتستان کے مومنین کو دنیا کے تمام شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. شکریہ, آپ نے فون کیا, دعا بھی کی. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فرشتے 4 بزرگ فرشتے تھے, جبرائیل, میکائیل, اسرائیل اور اسرافیل. جبرائیل کا کام تو یہ تھا جو حضرت رسول سے آ کے ملا کرتے تھے اور پیغام بھیجتے تھے. اور اس کے بعد میکائیل, اسرائیل وہ ہے جو مطلب ہے وہ موت کے وقت روح کھینچتے ہیں. اور اسرافیل وہ جو ہے اسرافیل جو سر لگائیں گے آخری قیامت کے نزدیک. اور یہ میکائیل کا کیا کام تھا اس کا مجھے معلوم نہیں کہ میکائیل کا کیا کام تھا, کیا ڈیوٹی تھا ایک. اور دوسرا اسرافیل جب سور پھونکیں گے قیامت کے نزدیک تو پہلے سور جب پھونکیں گے تو تمام دنیا فنا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. اور دوسرا سور جب پھونکیں گے تو تمام واپس زندہ ہو جائیں گے. تو اس دونوں سور کے درمیان کتنا وقت کا فاصلہ ہے, کتنا وقت ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے کہ پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان؟ یہ 2 چیزیں آپ سے پوچھنا ہے. ایک میکائیل کے متعلق کہ کیا کام ہے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں حاجی غلام رضا؟
मैं लूटन से बोल रहा हूँ। लूटन से जी। चलिए ठीक है, हमने नोट कर लिया, आप देखते रहिए हमारे साथ, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। अगले कॉलर को, बल्कि आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं, हमारे पास वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। बस एक कॉल को शामिल करके क़िबला आपकी तरफ आते हैं और आपको लगातार फिर ज़हमत देते हैं कि आप जवाब दें। आखिरी कॉलर को शामिल करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई मेरे, कहाँ से? क़िबला मैं अमानत अली कर रहा हूँ मिडलसब्रो से। मोहम्मद अली कहाँ से? अमानत अली। अमानत अली कहाँ से बोल रहे हैं? मिडलसब्रो से। मिडलसब्रो जी फरमाइए। जी क़िबला, मेरा थोड़ा सा गुजारिश है कि ये मन्नत के बारे में पूछना है कि जो हम मन्नत मानते हैं कुछ नवाफिल के बारे में या रोज़ा रखने के बारे में कि हमारी ये मन्नत पूरी होगी तो हम ये रोज़ा रखेंगे या नवाफिल अदा करेंगे, तो ये शरन इसके बारे में क्या हुक्म है? दूसरा क्या उसके बारे में क्या पूछना है? शरन मन्नत के बारे में क्या है, कैसे है, क्या इसे कर सकते हैं कि रोज़ा रखने की नीयत से कि भी मन्नत कैसे मानी जाए? जी। और दूसरा क़िबला अक्सर देखने में आया जैसे कि सेब खा लेते हैं हम मुहर्रम के दौरान जनाब अलैहिस्सलाम के गहवारे से, तो बाद में मन्नत मानी जाती है कि जब तक ये मेरा काम नहीं होगा मैं सेब नहीं खाऊंगा, और जब मेरा ये काम हो जाएगा दोबारा मैं ये सेब खाऊंगा। इस तरह के क़िबला जरा प्लीज इसको क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा, आपको ये पता है ना कि मन्नत जो है खाने की नहीं खिलाने की जाती है? क़िबला अक्सर मैंने देखा है, जो हमारे जो मोमिनीन है अक्सर मैंने देखा है, हमारी फैमिलीज में भी मेरी बहनें या सिस्टर वगैरह ये ऐसे करती है, सेब एक ले लिया और सेब खा लिया उस टाइम, यानी 6 मुहर्रम को गहवारे से सेब लेके खा लिया, फिर बोला जी जब तक ये हमारी मन्नत नहीं होगी हम सेब नहीं खाएंगे। चलिए नहीं होगी खाएंगे, जब पूरी होगी फिर दोबारा हम ये खाएंगे। ठीक है ठीक है, सवाल पहुंच गया आपका, आपको अल्लाह जज़ा खैर दे। शुक्रिया, आपने सवाल किया है और हम नाजरीन से माजरत भी चाहते हैं कि हर एक के सवाल का जवाब दे नहीं सकेंगे और आपकी कॉल्स हम इससे ज़्यादा भी नहीं ले सकेंगे। कुछ कॉल्स कुछ सवाल ईमेल के ज़रिए से भी आए, इंशाल्लाह उनको भी बारी बारी शामिल करते जाएंगे। पहले जो कॉलर थे गिलगित पाकिस्तान से हादी असगर ख़ान साहब ने किया है और बिल्कुल सवाल इस तरह है कि जो हज़रत उमर का नज़रिया था हज़रत अबू बकर की खिलाफत के बारे में, जिसको सही बुखारी में भी और अहले सुन्नत की दीगर मोतबर किताबों में भी दर्ज किया गया है, क्या उनकी अपनी उस बात से ये बात वाज़ेह नहीं हो जाती कि उस खिलाफत को मानने की अभी उम्मत को कोई ज़रूरत नहीं है? आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ख़ासा दिलचस्प भी है, नाजुक भी है और गौर तलब भी है। इस सिलसिले में यह है कि जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा पोश हुए जी और लोगों ने सकीफ़ा की तरफ रुख किया, इसको सही बुखारी में भी आया और बाकी किताबों में भी, इन्नहु मिन ख़बरिना हीन तवफ़्फ़ल्लाहु नबिय्यहु, ख़बर हमारी ये है कि जब अल्लाह ने अपने पैगम्बर को वफ़ात दी, लोग बाकरू इला सकीफ़ा बनी सादा, सकीफ़ा बनी सादा की तरफ चले गए और खालफ़ा अन्ना अली व ज़ुबैर व मम्मा हुमा, हमारी मुखालफत की इस सिलसिले में अली ने और ज़ुबैर ने और उनके साथियों ने। सकीफ़ा में जाके वो बैत और खिलाफत हुई और जैसा कि साहिल ने भी कहा या शायद दूसरे साहिल ने कहा कि कानत बैत व अबी बकर फलततन, हज़रत अबू बकर की बैत फलततन थी। ये फलततन ये क्या है, यानी इसको फिर उन्हीं हज़रत खलीफा दोम के अल्फाज से हल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब उनके सामने किसी ने ज़िक्र किया कि हम फ़लाने को खलीफा बनाएंगे तो उन्होंने कहा ख़बरदार ऐसा कोई सोचे भी नहीं। वो कानत बैत व अबी बकर फलततन, वो अबू बकर की बैत जो थी वो अचानक हो गई, अल्लाह ने उसके शर से महफूज रखा। इसका मतलब ये है कोई अच्छा काम नहीं हुआ उसका। अब अगर ये तर्जुमा किया जाए रसीदा बूद बलाए वले बखैर गुज़श्त, ये कोई अच्छा काम। और जनाब अमीरुल मोमिनीन का भी आपको नहजुल बलागा में ये जुमला मिलेगा, माँ कानत बैती फलततन, मेरी बैत उस तरह नहीं हुई जिस तरह अबू बकर की हुई फलततन। उसका मतलब ये है कि ये बग़ैर सोचे समझे या एक
جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک باقاعدہ ایک پروگرام کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، اس میں عوام الناس اور لوگوں کو اس سلسلے میں مجبور کر دیا گیا اور ان سے اس سلسلے میں کوئی مشورہ یا یہ وہ ایسا نہیں ہے۔ میں ایک شخص نے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے، حالانکہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے قرآن مجید میں حضور کے استخلاف کی آیتیں موجود ہیں، پیغمبر کے ہاں سے ان کی حدیثیں موجود ہیں، اور خود غدیر کے بہت بڑے مجمع میں ان کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا گیا۔ ایسی نہ کوئی ان کے حق میں آیت ملے گی آپ کو پورے قرآن مجید میں، نہ ہی پیغمبر کی ان ہزاروں اور لاکھوں احادیث میں سے کوئی حدیث ملے گی جس میں اشارہ بھی آپ کو مل جائے کہ فلاں خلیفہ ہونا چاہیے یا فلاں کو خلیفہ بنا لینا چاہیے، ایسا بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ امیر المومنین کے لیے تو آپ کو یہاں تک ملے گا، لوگوں علی ابن ابی ان تعمروا علی، جو لوگ علی سے انکار کرنے والے تھے انہوں نے بھی باقاعدہ پن پوائنٹ کر کے کہا، اور حضرت علی سے بھی کہا اے علی میری امت تیرے ساتھ میرے بعد غدر کرے گی، بے وفائی کرے گی، اور ان سے بھی یہ کہا ان تعمروا علی تجدوہ ہادیا مہدیا، اگر تم علی ہی کا دامن پکڑے رکھو گے وہ ضرور تمہیں ہدایت پر قائم رکھے گا اور کوثر کے کنارے پہنچا دے گا، بٹ ولا اراکم فاعلین، مجھے تم نظر نہیں آتے کہ ایسا کر گزرو۔ اور پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کے جو واقعات ہیں بعد کے، وہ اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ اگر کسی نقطے پہ یہ لوگ متفق تھے تو وہ صرف یہ تھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حق حکومت، حق خلافت، حق امامت سے محروم رکھا جائے اور یہ ان کے ہاں نہ جانے پائے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ خلافت اور امامت ایک گھرانے میں اور ایک فیملی میں جمع نہیں ہو سکتی، کبھی یہ عذر تراشا گیا کہ اے علی آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کو بھی موقع مل جائے گا۔ یہ بزرگ جہاں دیدہ ہیں، جو جہاں دیدہ بزرگ تھے انہیں تو حضرت اسامہ کے ماتحت جنگ کے لیے بھیجا تھا، حضرت امیر المومنین کو تو کسی کے ماتحت کبھی نہیں بھیجا۔ امیر المومنین ہمیشہ قائد، لیڈر اور علمبردار ہو کے اور پیغمبر کے نمائندے ہو کے گئے ہیں، اور علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیغمبر نے فرمایا، اپنے خطبات میں روز کہتے ہیں اقضاہم علی، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ کیا علی ابن ابی طالب نے یہ سب کچھ تجربات سے سیکھا یا بعد میں ایکسرسائز سے، یہ تمرین اور مشق سے سیکھا؟ علی ابن ابی طالب کے لیے دو چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، ایک علی ابن ابی طالب کا علم، اس کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں نے علی کو پڑھایا، اور ایک علی ابن ابی طالب کی شجاعت، نہ علی کی شجاعت سے کوئی انکار کر سکتا ہے اور نہ یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ علی کو شمشیر زنی ہم نے سکھائی، یہ دونوں اللہ کی طرف سے اسے عطا تھے۔ اور یہ لوگ یعنی یہ سب جتنے ہیں یہ بہانے ہیں، ابھی آپ چھوٹے ہیں، آپ کو بھی موقع مل جائے گا، ایک گھر میں یہ دو چیزیں اور نبوت اور خلافت اکٹھے نہیں ہو سکتی، یہ صرف اور یا پھر لوگ آپ کے دشمن ہیں کیونکہ آپ نے ان کے بزرگوں کو مارا تھا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے وہ سورہ مجادلہ کی آخری آیت پڑھ کے جو آپ نے ترجمہ کیا سبحان اللہ، یعنی آپ کس طرح یہ سوچ سکتے ہیں، یعنی ایسا بھی اگر آپ مجھے 2 منٹ موقع دیں، ایسا بھی تاریخ میں آپ کو ملا۔ دیکھیں ابو لہب یہ خانوادہ پیغمبر سے ہے، یہ ہاشمی ہے، اس کے لیے واضح آ گیا تبت یدا ابی لہب بن تب، یہ گویا ایک پوری صورت اس کی مذمت میں آئی، اس کی اور اس کی بیوی کی صورت مذمت میں آئی۔ اس کا بیٹا ہے عتبہ، اس کا نام ہے، اس کو بھی جانے دیجئے، رہنے دیجئے۔ اس عتبہ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے عباس، وہ عباس ابن عتبہ ابن ابی لہب یہ مدینہ کے ان لوگوں میں سے ہے جو واقعہ حرہ میں شہید کیے گئے۔ تو کیا اب اگر یہ اس کے پاس کیا ہے، وہ ایسے دادا کا پوتا ہے جس کے لیے قرآن نے مذمت کی، مگر اب اس کے سامنے محبت رسول، دین اور خدا ہے، اب نہ اس کے سامنے اس کا باپ ہے نہ اس کے سامنے اس کا دادا ہے، اب اس کے سامنے محبت ہے تو رسول اللہ کی ہے، دین کی ہے اور اللہ کی ہے۔ ایک اور سن لیں آپ، اور وہ یہ ہے، آپ نے یہ سورہ منافقون میں پڑھا کہ لوگ جا رہے تھے اور راستے میں کہہ رہے تھے کہ ہم مدینے میں پہنچ کے وہاں سے جو ذلیل ہیں انہیں نکال دیں گے، جو وہاں کے معزز ہیں وہ انہیں ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ چنانچہ آپ کو یہ تفاسیر میں مل جائے گا کہ جب اس ابی جو راس المنافقین ہے، عبداللہ ابن ابی، اس راس المنافقین کا جب اونٹ بیٹھا تھا، اس کے بیٹے نے اس کے اونٹ کے اوپر قدم رکھ لیا، اس کے پاؤں پہ اپنا پیر رکھ دیا اور کہا بابا آپ راستے میں کہہ رہے تھے کہ مدینے سے عزت والے رہیں گے، ذلت والے نکال دیے جائیں گے،
قبل اس کے کہ آپ کا اونٹ بیٹھ نہ پائے یہ فیصلہ ہو جائے عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے. یہ مسلمان ہو گیا تھا, یہ اپنے باپ کے طور طریقے پہ نہیں تھا. چنانچہ اس کا خلوص اس کی نسبت, وہ تو راس المنافقین ہے. اور یہ جو ہے اس کی تعلیف قلب کے لیے, یعنی دیکھیں آپ, اس کی تعلیف قلب کے لیے حضور نے اس کو جنازہ بھی اس کے باپ کا پڑھا, اس کو اپنا کپڑا بھی دیا, اس کی تعلیف قلب مطلوب ہے. مگر اس کے لیے واضح حکم ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق کے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. اور اس نے کہا تھا آ کے یا رسول اللہ آپ مجھے حکم دیجئے میں اپنے باپ کو قتل کر دوں, اس لیے کہ میں عرب ہوں, اگر کوئی بندہ میرے باپ کو قتل کرے گا تو میں اس کے لیے مقدمہ لے کے کھڑا ہو جاؤں گا, لیکن اگر میں خود قتل کروں گا تو پھر تو یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, اس کا کوئی سرا کروڑا نہیں رہے گا. تو آپ ایسا کریں, مجھے حکم ہے. حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں, میں تجھے, یعنی یہ ہے جن لوگوں کے ہاں اللہ اور رسول کی محبت باپ کی محبت سے, دادا کی محبت سے, کسی قریبی کی یا کسی رشتہ دار کی محبت سے بڑھ کے ہوتی ہے, یعنی اس کے سامنے جب دین ہوتا ہے پھر یہ بھائی ہوں, عشیرہ ہو, باپ ہوں, کسی کی پرواہ نہیں. ایک اور آگے بڑھیے, حضرت محمد ابن ابی بکر, یہ حضرت ابو بکر کے فرزند ہیں, امیر المومنین کی سائے عاطفت میں یہ پلے ہیں. جب انہیں بھی لوگوں نے حضرت ابو بکر کے سلسلے میں کچھ آر یا کچھ کہا تو انہوں نے امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کے کہا مولا آپ اس بات کے پہ گواہ رہیے گا, میں اپنے باپ کے کسی عمل کا جواب دے نہیں ہوں, نہ اس کے لیے میں مسئول ہوں. وہ آپ نے یہ تو دیکھا باپ اپنے بیٹوں, نالائق بیٹوں کو آگ کر دیتے ہیں, مگر کبھی یہ بھی تاریخ نے دیکھا اگر کوئی لائق بیٹا ہو تو وہ کچھ باپ کے ایسے برات کر دیا, برات کا اعلان. سبحان اللہ. اس کے علاوہ یزید کا خود بیٹا معاویہ ابن یزید بھی اپنی جگہ پر وہی سیرت کو اس نے پیش کیا کہ اگر باپ اور میرا دادا غلط ہے تو وہ غلط ہے, اور یہ جو خلافت کا علی ابن ابی طالب کے خلاف صرف اس بنیاد پہ ہو گئے کہ ان کے جنگ عہد میں علی ابن ابی طالب نے مارے, جنگ بدر میں علی ابن ابی طالب نے مارے, جنگ خیبر میں حنین میں علی ابن ابی طالب نے. ظاہر ہے علی ابن ابی طالب کی تلوار, وہ تو اسلام کے ہاں آپ پر پورے لٹریچر اسلام میں پڑھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ اسلام وہ قائم ہی ہوا ہے ذوالفقار علی ابن ابی طالب اور خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے نتیجے میں, حضرت ابو طالب کی تاثیر اور اثر کے نتیجے میں. یہ سارے تو وہ عوامل ہیں جن کی بنیاد پہ یہ قصر عمارت اسلام جو ہے وہ قائم اور دائم ہوا. سبحان اللہ. ساؤتھ افریقہ سے ہماری ایک بہن ہے مسز زیدی, انہوں نے ای میل کے ذریعے سے درخواست کی ہے کہ ایک مفصل پروگرام زکوٰۃ اور خمس پر کیا جائے. انشاءاللہ ان کی اس درخواست کو ہم نوٹ کرنے کے بعد کوشش کریں گے کہ عصر وقت میں ان کی اس درخواست پر بھی عمل کیا جائے, اور ایک پروگرام مفصل زکوٰۃ کیا ہے اور خمس کیا ہے اور کس طرح زکوٰۃ اور خمس کو ادا کیا جاتا ہے. انشاءاللہ ایک پروگرام ضرور ہوگا. میں گزارش کروں گا کہ ہدایت ٹی وی کو اسی طرح دیکھتے رہیے گا, تو وہ جو آپ کی خواہش کے مطابق پروگرام ہے اس کو بھی انشاءاللہ ضرور ہم شامل کریں گے. ایک اور ہمارے بھائی تنظیم نقوی صاحب لندن سے, انہوں نے پوچھا مذاہب اربعہ کے جو ائمہ ہیں انہوں نے کہاں سے علم حاصل کیا تھا, ان کا منبع علم کیا تھا. اور دوسرا اہم سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ آخر امت کو اس بات کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ امام جعفر صادق کے ہوتے ہوئے ان کے کسی شاگرد کی طرف رخ کریں اور ڈائیورٹ کر دیں, پوری امت ادھر ڈائیورٹ ہو جائے اور امام جعفر صادق کی جو ماننے والے یا ان کی فالو کرنے والے ہیں وہ کم رہ جائیں. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے فائدہ حاصل کیا اور ان سے علوم حاصل کیے حضرت نعمان بن ثابت نے. چنانچہ جو ان کی پہلی ملاقات ہوئی اس میں امام علیہ السلام نے وہ علم و علوم سے شوق شغف رکھتے تھے, اور ان کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ قیاس سے مسائل حل کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ آپ قیاس سے مسائل حل نہ کریں, اس لیے کہ اگر قیاس سے آپ مسائل حل کریں, میں آپ سے پوچھوں نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے, تو انہوں نے کہا ظاہر ہے نماز افضل ہے. حضور نے فرمایا پھر آپ کا قیاس کیا کہتا ہے, عورت کو نماز تو معاف ہے کچھ دنوں کی, مگر روزے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پھر رکھے. قتل بڑا جرم ہے یا بدکاری بہت بڑا جرم ہے, کہا قتل بڑا جرم ہے. کہا قتل کے لیے صرف 2 گواہ کافی ہیں جبکہ بدکاری کے لیے 4 گواہ مطلوب ہیں. تو آپ کا قیاس اس سلسلے میں تو یا ابا حنیفہ قیاس نہ کیا کیجئے, اس لیے اول من قاس ہوا ابلیس,
سب سے پہلے جس نے قیاس کا سہارا لیا تھا وہ سجدہ آدم کے وقت ابلیس نے کیا تھا۔ آپ دین کو پڑھیں، دین کو سیکھیں، چنانچہ یہ خود کہتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال جو حضرت امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے زانو ادب طے کر کے حاصل کیے گزارے تھے، یہ اگر 2 سال زندگی میں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ حضرت یہ ائمہ اربعہ، یہ سب سے بڑے امام جو امام اعظم اور بڑے پہلے امام ہیں، انہوں نے تو براہ راست حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا، اور یہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ باقی یہ خود 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور باقی کوئی 104 ہجری میں اور کوئی 147 ہجری میں، یہ تو بعد میں یہ کے بعد دیگرے آئے، مگر یہ چاروں امام جو ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یا تو امام اعظم کے شاگرد ہیں یا امام صادق کے باقی شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام ہی کے ہاں سے علوم حاصل کیے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے یا کسی نہ کسی وہ جو سلسلہ جس کو کہتے ہیں یہ حضرت صادق تک ان سب کا پہنچتا ہے، یا براہ راست یا بالواسطہ، یا بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ امام علیہ السلام۔ اب رہا ان کا یہ پوچھنا کہ جب صادق آل محمد موجود تھے تو یہ لوگ کیوں کر امام بن گئے؟ ساری تاریخ ایک وقت میں آپ کے سامنے نہیں آ جائے گی۔ خود امام اعظم جو ہیں ان کی اگر آپ وہی لائف جو ہے جس میں ان کا امامت ہوئی اور اس کے بعد وہ ان کا وصال ہو گیا، اگر یہی چیز آپ سامنے رکھیں تو آپ کو اتنے بڑے وہ امام نظر نہیں آئیں گے، بلکہ انہوں نے تو حضرت زید بن امام زین العابدین سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیام کریں۔ چنانچہ 30,000 آدمیوں کو ساتھ لے کے ان کے ساتھ قیام کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ انہوں نے کہا آپ ہی کے لوگوں نے امیر مسلم کے ساتھ بھی وعدہ کیا، کہا نہیں وہ اور معاملہ تھا۔ چنانچہ پھر جب حکومت کی طرف سے یہ کچھ عہدہ کی پیشکش ہوئی تو خود کو وڈرا کر لیا اور ہٹ گئے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ باقی امامتیں جو ہیں آج تک، اور میں یعنی یہ بڑا میں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ جتنی برسر اقتدار آئی ہیں صورتیں، یہ حکومتوں کی پشت پناہی اور حکومتوں کے ایماء اور ان کی مدد کی بنیاد پہ آئی ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں میڈیا نے ان کو ہیرو بنایا، میڈیا نے اور وقت کی حکومت نے ان کو ہیرو بنایا، اور جو اصل مستحق تھے یا جو جب امیر المومنین یہودیوں کے باغوں میں مزدوری کر رہے ہیں اور یہودی آ کے خلافت مآب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، انہیں مسئلہ ہی نہیں آتا، تو اب آپ کے سامنے صورت تو ہے کہ اصل جو دین کا وارث ہے وہ تو یہودیوں کے باغوں میں مزدوری کر رہا ہے، اور جو ممبر نشین ہے وہ کسی یہودی کے سوال کا جواب بھی نہیں دے پا رہا۔ یہودی اس سے یہی سادہ سی بات پوچھ رہا ہے کہ قرآن مجید میں آیا کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ 309 سال رہے، ہماری کتاب میں آیا 300 سال رہے، یہ تو اختلاف ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے یا یہ آسمانی کتاب نہیں یا وہ آسمانی کتاب نہیں، اب مبہوت ہیں۔ چنانچہ جناب امیر المومنین کے پاس جب آئے تو حضور نے فرمایا یہ دونوں باتیں صحیح ہیں، اصل میں آپ کے ہاں جو کیلنڈر چلتا ہے وہ جنوری فروری یعنی شمسی کیلنڈر ہے، اور قرآن مجید کے ہاں جو کیلنڈر چلتا ہے وہ قمری ہے، اور اس لحاظ سے یہ 9 سال جو ہے 9 سال اس میں ٹھیک 9 سال جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے، تو کہا آپ یہاں مزدوری کر رہے ہیں، لوگ وہاں حکومت کر رہے ہیں، کہا یہ بھی نئے رنگی زمانہ ہے، یہ بھی دیکھ لیجیے۔ صحیح بات۔ شبیر حسین صاحب انڈین کشمیر سے سوال یہ کیا کہ یہ جو قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو آج کے زمانے میں کون صاحب امر ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے ان کا۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ کہ ولایت علی علیہ السلام میں اور ولایت فقیہ میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں بہتر ہوگا آپ ان کے جواب دیں۔ نہیں، پہلا تو جی پہلے سوال کا تو چلیے آپ ہمیں حکم فرماتے ہیں تو ہم کو تعمیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ وہ جو اطاعت اولی الامر کی آیت موجود ہے قرآن مجید میں، اس آیت کا اس وقت مصداق ہمارا اور آپ کا 12واں آقا امام مہدی علیہ السلام ہے۔ امام مہدی علیہ السلام زندہ ہیں اور ہمارے تمام اعمال پر نگراں ہیں، حاضر و ناظر ہیں، اور وہی ہیں جو مطاع ہیں اور ہم ان کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، اور ہمیں انہی کی اطاعت کرنی چاہیے۔ البتہ وہ چونکہ پردہ غیب میں ہیں، لہٰذا ایک مجبوری جو ہمارے لیے لاحق ہوئی ہے کہ ہم براہ راست امام سے مسئلے کو پوچھ نہیں سکتے اور ان کی اطاعت نہیں کر سکتے، تو جو مراجع اعظام ہے درمیان میں مجتہدین جامع شرائط، ان کی تقلید درمیان میں آ جاتی ہے۔ اطاعت امام معصوم کی ہوتی ہے، کسی غیر معصوم کی اطاعت نہیں ہوتی، لیکن تقلید
صرف احکام شرعیہ میں کسی مجتہد جامع شرائط کی ہمیں کرنی ہے، اور یہ مجبوری ہے کہ چونکہ امام سے براہ راست ہم اپنے مسائل دریافت نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ان کا تھا قبلہ، آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہم ہی جواب دیں؟ ہم بسم اللہ، وہ اسی سے جی مربوط ہے۔ ہمارے بھائی ولایت مولا علی علیہ السلام اور ولایت فقیہ میں فرق جو آپ پوچھ رہے ہیں، ولایت مولا کائنات وہ ہمگیر ہے، جامع ہے، اور تمام انسانوں، جنوں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام مخلوق پر ان کی ولایت ہے، وہ حق تصرف ہر چیز پر رکھتے ہیں، وہ کائنات کے مولا ہیں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ولایت فقیہ یعنی ایک فقیہ کی حکومت، یا ولایت کا ظاہری اور مصداقی ترجمہ حکومت ہے۔ ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت، اور کسی جگہ پر اگر اللہ نے توفیق دی کہ مومنین کسی فقیہ کو اپنا لیڈر تسلیم کر لیں، تو پھر وہ فقیہ جہاں پر حکومت کرتا ہے اس جگہ کو اسلامی جمہوریہ یا اسلامی حکومت کا نام دیا جاتا ہے، اور اسی کی حکومت کا دوسرا جو نام ہے ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت۔ تو یہ فرق واضح طور پر ہونا چاہیے کہ ولایت فقیہ یعنی فقیہ کی حکومت کہ جو ظاہری اعتبار سے کسی خطے یا کسی علاقے یا کسی ملک میں ہو سکتی ہے، لیکن ولایت مولا کائنات اس کا تعلق زمین و زمان سے اور کائنات سے ہے، اور عالمین کے لیے جیسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، اسی طرح عالمین کے لیے مولا ہیں علی علیہ السلام۔ آگے بڑھتے ہیں، مسز زیدی جرمنی سے سوال انہوں نے کیا، قرآن مجید میں 2 طرح کی آیتیں ہیں، ایک جگہ پر کہا کہ 7 دن میں اللہ نے کائنات کو خلق فرمایا، 6 دن میں چلیں انہوں نے 7 دن کہا غلطی سے، تو 6 دن میں خلق فرمایا، اور دوسری طرف سے فرمایا کہ اللہ کی ذات تو یہ کہ جب ارادہ کرے کن تو فیکون ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں میں کنفیوژن ان کو بھی ہے، تو آپ ذرا اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کنفیوژن کی کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید میں وہ جو ارشاد ہوا کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر، اب یہ ہے کہ یہ 6 دن یہ ہمارے والے دن ہیں یا اس والے دن ہیں۔ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، ایک دن تمہارے پروردگار کے ہاں تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اب یہ دن وہ دن ہیں یا وہ دن یہ دن ہیں، بہرحال یہ زمین و آسمان یہ 6 دن میں بنائے گئے، یہ تو ہوگی طے بات، اس کے لیے وہ آیت آ گئی کہ آسمانوں کو پیدا کیا فی 6 ایام۔ اور یہ جو قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ کن فیکون کہہ کے بھی بنا سکتا ہے، وہ 6 دنوں میں بھی بنا سکتا ہے، وہ شکم مادر میں بچے کو 9 مہینے تک اس پروسیس سے گزار کے بھی پیدا کرتا ہے، وہ ایک درخت کو 3 سال کے بعد اس قابل کرتا ہے کہ وہ پھل دے، یعنی یہ سارے اس کے تخلیق کے اور اس کے پیدا کرنے کے اور اس کی مخلوقات کے وہ طریقے ہیں، اور وہ چاہے تو کن کہہ کے کرے اور چاہے تو تدریج اور ترکیب سے کرے اور وقت سے کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک ای میل کا سوال آیا ہے فیصل آباد سے، ہمارے بھائی اکبر علی عابد ہیں، انہوں نے اس میں یہ پوچھا ہے سجدہ سہو سے متعلق کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے نماز عصر، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت کرنے کے بجائے انہوں نے تسبیحات اربعہ کو پڑھ دیا۔ ایک دفعہ تسبیحات اربعہ پڑھی تو یاد آ گیا کہ انہیں سورہ پڑھنا چاہیے تھا، تو پھر انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ چلو آخر میں سجدہ سہو کر لوں گا، پھر سے سورہ حمد پڑھا اور سورہ توحید پڑھی، نماز کو مکمل کیا، لیکن سجدہ سہو کرنا بھی بھول گئے، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، تو عشاء کی نماز کے وقت انہیں یاد آیا کہ سجدہ سہو مجھے کرنا تھا، میں بھول گیا، بتائیں کہ میں کیا کروں؟ یہ آپ ہی بتائیں۔ جناب آپ کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سجدہ سہو کو اس کے بعد بھی عشاء کے بعد جب بھی آپ کو یاد آیا آپ کریں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ سبحانہ وتعالی بھولنے پر آپ کی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ اگر انسان بھول جاتا ہے تو انسان چونکہ نسیان سے ہی انسان ہے، بھلاپے سے بھلکڑ ہوتا ہے انسان، اور اس کی ذات میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے، اور یہ ایک نعمت ہے، اس کو بھی یہ نہ سمجھیں کہ کوئی انسان کی کمزوری، اگر بھلکڑ انسان نہ ہو اور بھولے نہ تو پھر کبھی بھی وہ نہ سو سکے چین سے، نہ جی سکے چین سے۔
یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک نعمت ہے. بہرحال بھول جانے پر کوئی پکڑ نہیں ہے آپ کو. اگر آپ بھول گئے تھے کسی وقت سجدہ سہو کرنا تو جب یاد آیا آپ سجدہ سہو کر لیں, آپ کی اپنی نماز صحیح ہے. لیکن احتیاط یہ ہے کہ آپ دوبارہ اس نماز کو قضا کی نیت سے پڑھ لیں تاکہ اطمینان بھی وہ مکمل آپ کو حاصل ہو جائے. مسز اشتیاق بھٹ صاحب لوٹن سے سوال کیا ہے کہ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں دیگر وہ 3 ائمہ جو ہیں وہ بھی موجود تھے ابو حنیفہ کے علاوہ؟ کیونکہ ابو حنیفہ کے بارے میں تو ملتا ہے حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ لولا سنتان لہلک النعمان. تو یہ بتا دیجئے گا کہ کیا وہ زمانے میں تھے. دوسرا سوال ان کا یہ کہ البتہ دوسرے سوال کو چونکہ موضوع ہی مختلف ہے اس لیے اس سوال کے بعد ہی اس کی طرف جاتے ہیں. بسم اللہ. یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام اعظم کا وجود تو موجود ہے. بہرحال اس کے بعد باقی ائمہ جو ہیں وہ اس وقت ان کی کیا ایج رہی ہوگی یا کیا یہ ایگزیکٹ اس وقت مجھے اس کے بعد ہی آئے ہیں. اس کے بعد ہی آئے ہیں, پہلے نہیں آئے ہیں. حضرت ابو حنیفہ کے بعد ہی یہ جو 3 خود حضرت ابو حنیفہ کی امامت جو ہے اس کو حضرت ابو یوسف اور محمد یہ 2 شاگرد تھے جنہوں نے اس کو اسٹیبلش کیا اور انہوں نے مدون کیا اور سب کچھ. حضرت ابو حنیفہ کا تو اتنا کام بھی نہیں ہے. جی ہاں, بہرحال یہ کہ اس کے بعد جو سلسلہ تھا وہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ امام کے ہی شاگرد ہیں اور وہ اسی دسترخوان سے علم کی روزی پانے والے ہیں. اور دوسرا جو سوال تھا ان کا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں کسی کو حکم دیا تھا کہ جا کے نماز پڑھاؤ؟ جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ بھائی خلافت کے لیے ایک اشارہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کو آگے کیا تھا کہ نماز پڑھائیں. فرمائیں اس پر. حضور جناب میمونہ کے گھر میں تشریف فرما تھے جی, اور حضور کو تکلیف ہوئی. چنانچہ جب حضور کو پتہ چلا کہ نماز تو شروع ہو گئی اور وہ پڑھا رہے ہیں تو لکھا ہے کہ حضور چلے مگر اس انداز سے کہ ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے کندھے پہ تھا اور ایک حضرت علی علیہ السلام کے کندھے پہ تھا, اور اس طرح حضور نے جا کے خود نماز پڑھائی. حضور نے اب دیکھیں جب پیغمبر مدینے میں نہیں ہوتے تھے حضرت صہیب وہاں نمازیں پڑھاتے تھے اور پیغمبر تو ایک ہی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, باقی ساری جہاں مسلمان ہیں کون نمازیں پڑھا رہا ہے. تو حضور نے تو فرمایا کہ جس میں آپ اس قسم کی خصوصیات دیکھتے ہیں ظاہر ہے نماز آپ جماعت کی جہاں فضائل کا باب ہے وہاں. اب یہ ہے کہ نماز پڑھائی تو نماز پڑھانا تو کوئی دلیل نہ ہوا. سب سے زیادہ نمازیں تو حضرت صہیب نے پڑھائی ہیں. جی, اور اس وقت دوسرے دیگر بہت سارے مسجدوں میں پیش امام لگے ہوئے تھے اور سارے کے سارے اللہ کے نبی کی جانب سے مقرر بھی ہوئے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کو ہم خلیفے کے طور پر ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. اگلے کالر کو اس کے سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ای میل کے ذریعے سے ہماری بہن شازیہ شاہ نے سوال یہ کیا کہ just want to ask, can a wife read salat in the same room where her husband is sitting on computer or for any other reason he is in the same room? If you can tell me according to Aqaa Sistani, I will be grateful. Thank you. ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک ہی کمرے میں نماز پڑھنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے, نماز پڑھ سکتے ہیں, نماز صحیح بھی ہے. خاتون اپنے اس ایک کمرے میں کہ جہاں پر ہسبینڈ بھی ہیں, چاہے وہ کمپیوٹر پہ ہوں چاہے کسی اور جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں, نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے, بشرطے کہ نماز پڑھتے ہوئے شوہر یا ان کے درمیان کوئی ایسی گفتگو یا ہنسی مذاق وغیرہ نہ ہوتی ہو. اطمینان سے اگر خاتون نماز پڑھ سکتی ہے اور شوہر اس کمرے میں ہے تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. یہ صرف آغا سیستانی کا نظریہ نہیں ہے بلکہ تمام مراجع کا یہی نظریہ ہے. سید معتبر مہدی صاحب سندھ پاکستان سے قبلہ سوال کیا تھا کہ مولا علی کے کچھ اور بیٹے بھی تھے میدان جنگ کربلا میں اور وہ شہید بھی ہوئے. ان میں سے ایک حضرت ابوبکر ہیں, ابوبکر ابن علی, اور عمر ابن علی, اور عثمان بن علی بھی تھے اور وہ بھی شہید ہوئے. تو ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا ہے عام طور سے؟ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے میدان کربلا میں 9 بیٹے شہید ہوئے. یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کے علاوہ 8 بیٹے شہید ہوئے.
جن میں 4 حضرت عباس علمدار، یہ چاروں حقیقی بھائی ہیں، یہ ام البنین کے فرزند ہیں، حضرت عباس علمدار، حضرت عون، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ، یہ ان کے نام ہیں۔ اور 2 اور جو ہیں یہ اب ان کے مجھے نہ تو ان کی والدہ کے اس وقت نام میرے ذہن میں ہے، اور بہرحال یہ شہید ہوئے۔ ان میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے عمر نام کا کوئی لڑکا نہیں ہے شہداء میں جی، لیکن بہرحال ابو بکر کا تو نام ہے۔ ابو بکر دیکھیں اب اچھا، میں اس سلسلے میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ نام ہیں دونوں، یہ ان کے نام پیغمبر نے رکھے ہیں یا قبل اسلام کے ان کے نام ہیں جو ماں باپ نے رکھے تھے جب یہ بت پرست تھے اور ان کے ماں باپ بھی بتوں کو پوجتے تھے؟ تو یہ مشرکین کے دیے ہوئے نام ہے یا پیغمبر کے دیے ہوئے نام ہے؟ جب یہ ان کے ماں باپ نے جو بت پرست تھے انہوں نے نام رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام مشرکوں کے بھی تھے، مگر جب یہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے پیغمبر نے ان کو نام کو چینج کرنا کوئی زیادہ مناسب نہیں سمجھا، نہ زیادہ ضروری سمجھا۔ وہی نام مشرکوں اور مسلمانوں کے درمیان مشترک رہے، وہی نام مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان بھی مشترک ہو سکتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ تو ٹھیک ہے، بات ان کی یہ ہے کہ نام تو خیر چلیں کوئی بات نہیں، نام کسی کے بھی رکھے جاتے ہیں، جو مشہور نام ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص کے کسی کردار کو دیکھ کر متاثر ہوئے ہوں اور رکھا ہو، کیونکہ ابھی دیکھیں فرض کریں سعودی عرب میں تقریباً ہر تیسرے بچے کا نام عبداللہ ہے اور بادشاہ جو ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے، تو اس کا مطلب نہیں کہ بادشاہ سے محبت ہو گئی ہے ماں باپ کو اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ تو دنیا میں بہت سارے اللہ کے بندے جو ہے نا، بہت سارے جن لوگوں کا نام عبد الرحمن ہے تو کیا انہوں نے ابن ملجم کے نام سے متاثر ہو کر رکھا؟ یہی نا سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ نام تو چلیں کوئی بات نہیں، سوال ان کا یہ کہ ذکر کیوں نہیں ہوتا ان کی شہادت؟ آپ اپنے ان ذاکرین سے کہیں کہ ان کا بھی ذکر سنایا کریں آپ کو، اور ان کا ذکر واقعاً ہونا چاہیے اور ذکر ملتا ہے آپ کو۔ اور حضرت عباس علمدار کے بھائی تو جب ایک کے بعد دوسرا جا رہے تھے تو وہ تو تاریخ نے بڑے شاندار الفاظ میں، اور خاص کر جب سب سے چھوٹے بھائی کو حضرت عباس علمدار نے رخصت کیا تو حضرت عباس جیسا شجاع آدمی اور بہادر آدمی ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور اپنے اس بھائی کو ایک مرتبہ پھر گھوڑے سے اتار کے اپنے گلے سے لگایا اور کہا بھیا تو نے تو دنیا کا کچھ بھی نہ دیا۔ یہ بالکل کوائٹ ینگ تھے، نوجوان تھے۔ اچھا، میں البتہ آپ کی اجازت ہو تو ایک جملہ ضرور اس سلسلے میں ایڈ کروں گا ہمارے بھائی کی خدمت میں۔ عام طور سے اگر ذکر نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ کربلا میں جو دیگر شہداء ہیں کیا سب کا ذکر ہوتا ہے؟ صرف انہی کو رہنے دیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ انصاف سے دیکھیں تو 10 دنوں میں جو نمایاں کارنامے شہداء نے کیے انہی شہداء کا ذکر ہوتا ہے۔ کتنے صحابہ تھے حضرت علی، حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اس میں سے صرف چند صحابی کا نام، حضرت حر کا ذکر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ایک نمایاں شخصیت بن کے ایک کردار انہوں نے نبھایا تھا اور ایک لشکر کو یزید کے چھوڑ کر کے مولا کے قدموں میں آ گئے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کا جو خود صحابی رسول تھے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت مسلم ابن اوسجہ جو خود صحابی تھے، ہر ایک کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے۔ 10 دنوں میں تمام شہداء کا ذکر مفصل انداز میں کرنا ممکن بھی نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ تمام دیگر شہداء کا مفصل ذکر ہو اور ان کا رہنے دیا جاتا تو شاید کوئی سوال کرنے والے کو سوال کرنے کا موقع ملتا۔ یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ نمایاں شخصیات ہی کا زیادہ ذکر ہوتا ہے اور ہر ایک کا ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ محمد صاحب لندن سے مٹھائی ہندوؤں کی دکان سے خرید کے کھانا احتیاط کے خلاف ہے۔ اور شرعاً میرے بھائی اگر آپ کو پتہ ہو کہ کسی بھی مشرک نے بنائی ہے، کافر نے یا مشرک نے بنائی ہے کہ جو توحید پروردگار اور رسول اسلام کی رسالت کا قائل نہیں ہے تو اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے نجس ہے۔ اور صرف مشرکین کے لیے اہل کتاب کی چیزیں وہ کہ جن کے اندر گوشت نام کی چیز نہ ہو بلکہ یہ جو ویجیٹیرین چیزیں ہیں اس کی اجازت آغا سیستانی نے دی ہے، اور آغا خامنی کے نزدیک بھی اہل کتاب کی بنائی ہوئی چیزیں بھی جو ہے وہ ذبیحہ کو چھوڑ کے یعنی گوشت کو چھوڑ کے باقی تمام چیزیں جو ہے وہ ویجیٹیرین چیزیں جائز ہیں۔ لیکن جو کافر اور مشرک ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، ان کی بہرحال کسی نے اجازت نہیں دی ہے۔ ظفر شاہ صاحب پاکستان سے
کیا مولا علی علیہ السلام کی کسی بیٹی کا عقد حضرت عمر سے بھی ہوا تھا؟ یہ جو بار بار اس کو اچھالا جاتا ہے اور اس کو بڑا زور دیا جاتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے یا آپ نے جو سنا جس کی بنیاد پہ آپ نے سوال کیا وہ یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادی جناب ام کلثوم بنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کا عقد سواد اعظم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر سے ہوا، مگر اصل حقیقت اس کے خلاف ہے. وہ اس طرح آپ کو مشکات شریف میں یہ مل جائے گا کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر جب انہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ پیغمبر سے چاہا، خطبہ کیا کہ حضور آپ اپنی بیٹی ہمیں بیاہ دیں، تو حضور نے ان کے جواب میں فرمایا انہا صغیرۃ، وہ چھوٹی ہے. اب یہ آپ سوچیں کہ جب جناب فاطمۃ الزہرا کا رشتہ پیغمبر نے اس بنیاد پہ ان کے ساتھ نہیں کیا کہ وہ چھوٹی ہے اور تمہاری اور اس کی عمر کا بہت بڑا تفاوت اور فرق ہے، تو اس جناب فاطمۃ الزہرا کی بیٹی اور وہ بھی ساری اولاد میں سے یعنی 2 بیٹوں اور 1 بیٹی میں سے جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے، پھر جا کے اس کا رشتہ کیا آپ اس کو عقل سلیم آپ کی تسلیم کرتی ہے؟ یا پھر حضرت عمر کیا اتنے نعوذ باللہ گئے گزرے تھے کہ وہ بس چھوٹی سی بچی کے ساتھ عقد کرنا چاہتے تھے؟ بھائی یہ تو خیر انہیں سوچنا چاہیے، مگر اس سلسلے میں قاری غلام رسول جو والتھم سٹو میں تھے مرحوم ہو گئے، انہوں نے ایک کتاب لکھی، انہوں نے بڑا واضح طور پہ اور باقاعدہ اسے اسی فقیہانہ شان سے اس کو رد کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو اہل سنت حضرات کو، یعنی انہوں نے تو یہ بھی شیعوں ہی کے ذمہ لگا دیا تاکہ حضرت عمر کے مظالم میں ایک یہ ظلم بھی شامل کیا جائے، اور اہل سنت کو بھی یہ بات شاید پسند آ گئی کہ وہ حضرت علی کے معاذ اللہ داماد ہیں. اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کوئی ایسا شادی اور رشتہ نہیں ہوا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. البتہ وہ جو ام کلثوم کی بات کہیں بتائی جاتی ہے وہ حضرت ابوبکر کی ایک بیٹی تھیں، ان کے سلسلے میں البتہ بعض روایات کے مطابق ایسا کچھ ملتا ہے. ذیشان حیدر صاحب جرمنی سے سوال کیا کہ اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کب سے، کیوں اور کس نے یہ شروع کیا؟ یہ تاریخ اس کی جس دن یہ شروع ہوئی یہ تو مجھے اس وقت یاد نہیں، مگر یہ مجھے معلوم ہے کہ حضرت عمر خلیفہ دوم اپنے زمانہ خلافت اور حکومت میں سو رہے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کے لیے اذان بھی ہو گئی. مؤذن جا کے پاس کھڑا ہو گیا اور وہ خوف بھی اس پہ طاری تھا کہ حضرت خلافت مآب کو جگاؤں بھی کیسے، صاحب درہ اور تازیانہ ہیں، کس طرح جگاؤں. تو انہوں نے سوچا کہ کچھ اس قسم کا ہو، چنانچہ انہوں نے یہ جملہ اختیار فرمایا اس مؤذن نے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. انہوں نے جب یہ سنا جاگ گئے اور جاگ کے کہا کہ اسے اذان میں شامل کر دو، اور حی علی خیر العمل جو ہے اسے نکال. حی علی خیر العمل تو انہیں چونکہ غدیر کی یاد دلاتا تھا، وہ تو اس بنیاد پہ نکال دیا گیا، اور یہ اس کی کمی پوری کرنے کے لیے الصلاۃ خیر من النوم اس میں داخل کیا گیا. مگر کسی نے اس پہ غور نہ کیا کہ آخر مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان کوئی نسبت اور کوئی کچھ تو ہو جس کی بنیاد پہ نماز نیند سے افضل ہے. یعنی کیا ہوا؟ الصلاۃ خیر من النوم، حی علی خیر العمل. آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ مثلا تسبیح پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہوتا ہے اور مؤذن کہتا ہے حی علی خیر العمل، تو آپ کو یہ یقین ہے میں جو بھی عمل کر رہا ہوں ایک اس سے افضل عمل ہے جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے. مگر وہ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے افضل ہے. اب معلوم نہیں کہ اس میں افضل اور مفضول کے درمیان کون سی ایسی نسبت ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے یہ بات واضح طور پر منقول ہے، نہج البلاغہ میں بھی ہے کہ نوم فی الیقین خیر من عبادت فی الشک، کہ سو جانا یقین کی حالت میں بہتر ہے اس نماز سے، اس عبادت سے جو شک کی، اس عبادت سے کہ جو شک کی حالت میں کی جائے. سید غیر عبا صاحب گلاسگو سے سوال کیا کہ کیا دنیا میں لوہا نہیں تھا کہ اس دنیا کے لوہے سے ذوالفقار بنتی، اللہ نے آسمان سے کیوں بھیجا؟ بھائی اپنا غیور عباس صاحب اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے محفوظ رکھے برخوردار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح یہ 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں آسمانوں سے، کتابیں زمین پہ بھی ہوتی ہیں مگر زمین کی کسی کتاب کا ذکر نہیں کیا، آسمان سے فرمایا وانزلنا التورات، ہم نے تورات کو نازل کیا، وانزلنا الزبور، ہم نے زبور کو نازل کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے
قرآن مجید کو نازل کیا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے ذوالفقار کو نازل کیا جس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ تو یہ ایک آسمانی ایسا تحفہ ہے، جس طرح کتابیں لاجواب اور بے مثال تحفہ آسمانی ہیں، اسی طرح یہ تلوار جو ہے یہ بھی آسمانی تحفہ اور ہے۔ اگر صاحب ذوالفقار بھی آسمانی ہوں، عرشی ہوں اور اللہ کی جانب سے ہوں، تو پھر جو چیز ملنے والی ہے نا وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ خندق میں کل ایمان کے سند اللہ کے نبی نے حضرت علی علیہ السلام کو دی، تو ان کے ذہن میں بچے ہیں، ان کے ذہن میں سوال ہے کیا دوسروں کے ایمان پر شک تھا حضور کو؟ نہیں، دوسروں کے ایمان پہ شک نہیں، دوسروں کو ایمان کا مرکز بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے ایمان کا پروف اور ثبوت یہ ہے کہ آپ کے ایمان کا رخ جو ہے وہ ہر وقت کل ایمان کی طرف رہنا چاہیے، اور اگر کل ایمان سے رخ ہٹ گیا یا وہ کشش اور جاذبیت جو جز کو کل سے اور کل کو جز سے ہوتی ہے وہ اگر ختم ہو گئی تو پھر ایمان خطرے میں ہے۔ اس لیے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ اب جتنا جتنا کوئی زیادہ قریب ہوگا اور جتنا جتنا جس میں زیادہ کشش ہوگی کل کی، اتنا اتنا ہی اس کا ایمان بھی زیادہ ہوگا۔ کوئی ایمان کے جو 10ویں درجے پہ ہے تو وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ اسے کل ایمان کی طرف جاذبیت اور کشش زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق بھی انہوں نے سوال جو کیا، سوال کیا بلکہ لمحہ فکریہ تھا سب کے لیے کہ سوچیں کہ جب ایک شاگرد کا اتنا مقام ہے جس کو بتایا جاتا ہے تو پھر ان کے استاد کا کیا ہوگا؟ کیوں ہم شاگرد کو استاد پر ترجیح دیتے ہیں؟ یہ تو خیر جو ترجیح دیتے ہیں وہی اس کا جواب دیں گے کہ آخر کیوں ایسا، کیا مجبوری ہے؟ میں تو یہ آج پوچھتا ہوں سوال، آج 14ویں صدی میں مسلمانوں کو کس نے روکا ہے کہ اصلی باب کو چھوڑ کر کے ان کے شاگرد اور ان کے غلام اور ان کے گدا اور ان کی قدموں کی خاک جو اپنی تقدیر سمجھتے ہیں ان کے پیچھے جائیں؟ آج کے اس دور میں چلیں، اس زمانے میں بنو عباسیہ کا ہنٹر تھا، ان کے سر پہ زبردستیاں تھیں اور بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جاتی تھیں اور در اہل بیت سے دور رکھنے کی کوششیں ارباب اقتدار کرتے رہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے مسلمانوں کو کس نے روکا ہے کہ وہ در اہل بیت سے اب بھی دور رہیں اور دیگر دروازوں کو کھٹکھٹاتے رہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ سید علی جان شاہ صاحب لوٹن سے خوبصورت سوال کیا کہ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، حدیث ثقلین، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اہل بیت، کیا ان پر ایمان لانے کی بھی بات اس سے ثابت ہوتی ہے یا نہیں کہ انسان ایمان لائے بغیر ان کی اطاعت کرے، ان کے دامن کو تھامے، یا پھر ایمان لانا بھی اس سے ثابت ہوتا ہے؟ بغیر ایمان کے اور بغیر ان کی، یہ جو آپ نے حضرت صادق آل محمد کی حدیث سب سے پہلے ارشاد فرمائی کہ معرفت کے بعد نماز اور اطاعت والدین یا بر بالوالدین سب سے بڑی نیکی ہے۔ نماز اور والدین کے ساتھ حسن سلوک معرفت کے بعد، یہ قرآن اور اہل بیت اور ولایت علی ابن ابی طالب معرفت میں آتا ہے، یہ اس باب میں آتا ہے جس کے سوا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور جو ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روک لیجئے، ابھی تو ان سے سوال کرنا ہے۔ تو سب اسی پر سوال ان کا بھی تھا کہ جو سوال قیامت کے دن ولایت مولا کائنات کے سلسلے میں ہر مسلمان بلکہ ہر انسان سے کیا جائے گا، تو کیا بغیر ایمان لائے یہ سوال ہم سے کر لیا جائے گا؟ اصل میں قبلہ جس نقطے سے لوگ گریزاں ہیں اور ادھر ادھر جا رہے ہیں وہ نقطہ یہ ہے، جس طرح توحید کا ماننا جاننا اور اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ دل کی گہرائیوں سے ماننا اور اس پہ بلیو اور یقین رکھنا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ثانی نہیں، اور وہ خالق ہے، اس کے لیے کوئی آغاز نہیں، اس کے لیے کوئی انجام نہیں۔ اسی طرح نبوت کے سلسلہ میں محمد الرسول اللہ پیغمبر کی رسالت کو آخری اور خاتم المرسلین کی صورت میں آخری نبی ماننا اور اس کا اقرار کرنا اور دل کی گہرائیوں سے اور ایمان کی بلندیوں سے اس کا اقرار کرنا، یہ ضروری ہے۔
اسی طرح توحید و رسالت کے اقرار کے بعد ولایت علی ابن ابی طالب بھی اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ وہی استمرار ہے، وہی استمرار ہے اور وہی دلیل ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو واقعا مانتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اور رسول کے ماننے کے بعد معاملہ جو تھا نبوت، تو باب نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بڑی کوشش کی جاتی ہے ختم نبوت کو ثابت کیا جائے۔ ہر وہ مسلمان کہ جو چاہتا ہے کہ نبی مکرم کی آخری نبی ہونے کی بات کو، ختم نبوت کو ثابت کرے، تو وہ اسی صورت میں کر سکتا ہے جب یہ مانے کہ دیکھو نبوت رکی ہے، لیکن وہ جو کام ہے نا نبی کے، ہدایت کا کام، رہنمائی کا کام، لیڈرشپ، امامت کا کام، یہ جاری رکھنے والے ان کے جانشین موجود ہیں۔ جب تک ولایت و امامت کو کوئی نہیں مانتا نا، اس وقت تک اس کے پاس چاہے کتنی ہی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، ختم نبوت کے لیے واضح دلیل نہیں ہوتی، کیونکہ دوسرے لوگوں کو نبی دوسرا بنانے کے لیے آسان سا عقلی ثبوت موجود ہے، فراہم ہے۔ وہ یہ کہ دیکھو کیا نبی مکرم کے بعد ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمیں کسی لیڈرشپ کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر نبی کو پھر مانو کہ کوئی اور بھی نبی آیا۔ یہاں پر جواب ان کے پاس نہیں رہتا، اسی بنیاد پر کہ چونکہ ہدایت ہر زمانے میں ضرورت ہے ہر انسان کو، وہ بنا دیتے ہیں نبی۔ آپ کو کے پاس ان کو جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے جب تک کہ آپ ولایت و امامت کو نہیں مانتے کہ بابا خلافت و امامت مولا کائنات تمام نبوت کے کاموں کی نمائندگی کر رہی ہے اور جانشینی میں وہ سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں، اور قیامت تک ہدایت کا سلسلہ بھی اللہ ہی کی جانب سے رواں دواں ہے، اس میں کسی دیگر نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے کالر کی سوال کو میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ گلگت سے غلام مصطفیٰ صاحب نے سوال کیا، سوال واضح نہیں تھا، لیکن میں نے جو سمجھا وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے مسلمانوں کے لیے فقہ کا سورس کیا تھا؟ فقہ اہل سنت کہتے ہیں نا کہ 4 فقہا ہیں اور چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید بہرحال ہر اہل سنت کا آدمی کرتا ہے۔ تو سوال یہ کہ کیا ابو حنیفہ سے پہلے یا امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے وہ فقہ پر عمل کرتے تھے اس زمانے کے لوگ یا نہیں؟ اگر کرتے تھے تو وہ فقہ کیا نام تھا اس کی، کیا اس کی تھی، اس کی کیا صورت تھی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے 4 فقہوں کی صورت میں ہے، اور اس کے بعد علم اصول اور عقائد وغیرہ، یہ تو اس کے بھی بعد میں لوگوں کو ملے اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال اس سے پہلے لوگ جو اعمال بجا لاتے تھے اس سلسلے میں بعض لوگ تو حضرات اہل بیت علیہ السلام، جیسا کہ آپ نے صحیح بخاری کی پہلی جلد میں بھی پڑھا اور میرے خیال میں 2 مرتبہ آیا، کچھ لوگوں نے اس میں نماز میں، یعنی امیر المومنین کا فرمان آپ کو ملے گا، یہ احتجاج طبرسی میں بھی ہے، لقد عمل الولاۃ و قبلی، مجھ سے پہلے حکمرانوں نے کچھ ایسے کام کیے جس میں انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی، دین میں مداخلت کی، چنانچہ آپ کو یہ خیر من النوم بھی ملے گا، آپ کو یہ تراویح کی صورت میں بھی ملے گا، آپ کو یہ چیزیں ملیں گی، ایک ہی نشست میں 3 طلاق کا ملے گا، اور بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں ہاتھ باندھنا ملے گا، ہاتھ باندھنا بھی ملے گا۔ اور اس کے بعد جناب امیر المومنین علیہ السلام نے، ظاہر ہے جو حکمران ہوتا تھا جس طرح کی وہ نماز پڑھاتا تھا، پیچھے پڑھنے والے ان کے لیے تو ایک اصول، الصلاۃ واجب علیکم خلف کل مسلم برن کانا او فاجرن، کہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، یہ مشکات شریف میں ہے کہ نماز پڑھیے چاہے پڑھانے والا کوئی ہو، وہ ان عامل القبائر اگرچہ وہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ کرتا ہو، بلکہ اگر کوئی ولد الزنا بھی اس کے پیچھے بھی نماز جائز، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے۔ جی ہاں، آپ کو اس کے لیے کوئی پابندی، نماز پڑھیے جماعت کے ساتھ پڑھانے والا کوئی ہو، مگر جب امیر المومنین نے مسجد بصرہ میں نماز پڑھائی تھی تو ایک شخص جو صحابی تھا اور ضعیفی کی بنیاد پہ نابینا ہو گیا تھا، اس نے اپنے ساتھی کا بازو پکڑ کے کہتا ہے لقد ذکرنی ھذا الرجل صلاۃ محمد، اس شخص نے محمد والی نماز یاد کرا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تبدیلیاں آ گئی کہ لوگ بھول گئے تھے کہ پیغمبر کی نماز کیا ہے، پیغمبر کی نماز اس شخص قبلہ ٹائم بہت کم ہے، اس لیے میں ذرا جلدی 2 سوال جو رہ گئے ہیں اس کی طرف آتا ہوں۔ ہادی غلام رضا صاحب لوٹن سے پوچھا کہ 4 بڑے فرشتے جو ہیں، ہر ایک 3 فرشتوں کے تو کام بھی ہمیں معلوم ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا، میکائیل کا کیا کام؟
نہیں وہ 3 کے تو بتائیں، وہ 3 کے کیا؟ وہ اسرافیل کے لیے سور پھونکنے کا کام ہے، اسرائیل کے لیے روح کھینچنے کا کام ہے، اور جبرائیل کا پیغام پہنچانا ہے سارا۔ اب جبرائیل پیغام تو آپ پہنچانے کا ختم ہو گیا وہ کام، اس لیے کہ اب کوئی پیغمبر ہے نہیں جس کے لیے وہ وہی لے کے آئے۔ وہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں، جو بھی ان کو ڈیوٹی دی جائے گی، جو بھی ان کو کام سونپا جائے گا وہی وہ کام کریں گے۔ وہ پہلے والی بات جو تھی وہ ذرا ابھی تھوڑی رہ گئی تھی، باقی رہ گیا تھا اس کا تتمہ۔ تو وہ چونکہ یہ جو اعمال اس زمانے میں لوگ بجا لاتے رہے ہیں، آج بھی میرے قبلہ 1433 ہجری جا رہی ہے، ابھی بھی یہ خلافت کے جتنے دلائل آج لوگ دیتے ہیں، یہ سن 1924 کے بعد بہت سارے دلائل جو تھے یہ دنیا میں وجود میں آئے۔ ہاں، جب وہ آخری خلیفہ ترکی کا وہ ختم ہو گیا، کمال عطا ترک کی وجہ سے وہ خلیفہ ختم ہوا، اور تحریک خلافت نام سے کچھ تحریکیں شروع ہوئیں، تو پھر انہوں نے خلافت کے لیے دلائل جمع کرنے، کوئی آیتیں یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی ثبوت ہے، یہ بھی ثبوت ہے، تو اس طرح انہوں نے جب شروع کرنا، تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ابھی تک زیر تعمیر ہے، بہت کچھ ابھی ان کے ہاں ہونے والا ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں خارجیت کے جراثیم آ گئے ہیں، کبھی خارجیت کے جراثیم محسوس کر لیتے ہیں، ان کا علاج شروع کرتے ہیں تو رافضیت کے جراثیم آنے لگتے ہیں، جب ان سے تو ان کے ہاں کوئی مصیبت ہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جیسے جیسے دنیا ترقی کی راہ پر جائے گی، جن کے پاس دلیل نہیں ہے وہ بیچارے پریشان ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے انہیں۔ میکائیل کا کیا کام تھا؟ جو حکم اسے اللہ کی طرف سے ملے گا وہ کرے گا۔ نہیں، ویسے عام طور سے کوئی خاص ان کا کوئی ایک خاص کام سپرد کیا گیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ چلیے انشاءاللہ ان کے ذہن میں پوچھ لیں گے، ان کے ذہن میں کوئی خاص کام آیا ہوگا۔ فرشتوں کے لیے مختلف کام ہیں، یہی نہیں ہے جو نمایاں کارنامہ کیا ہے، یہ البتہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بہت سارے کاموں میں نمایاں کارنامہ حضرت جبرائیل کا یہ تھا کہ پیغام پہنچانا۔ جبرائیل کا مواخات کے سلسلے میں یہی نام دوسرا ہے، جو آسمانوں پہ بھائی چارہ ہوا تھا فرشتوں کا، تو یہ جبرائیل کا وہ سیکنڈ ہینڈ یا دوسرا بھائی یہ ہے، میکائیل ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو نمایاں کام بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ دنیا کی نگہبانی کا کام، آسمانوں کو اٹھائے رکھنا، یہ ساری باتیں بعض روایات میں آئی ہیں، لیکن اس دور کے لوگوں کو یہ بات جو ہے کبھی سمجھ میں نہیں آتی یا ہضم نہیں ہوتی کہ کس طرح ایک فرشتہ آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے۔ بہرحال یہ کہ کام ان کے یہ کہ چلو نگہبانی کا کام اور مدبرات وہ کیا ہے، قرآن مجید میں بھی آیت ہے کہ اللہ کے امر کی تدبیروں کو دنیا میں رکھنا، یہ سارے میکائیل کے کاموں میں سے ایک کام بتایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال فرشتے اپنے اللہ کی اطاعت میں حضرت جبرائیل کے بعد سب سے افضل فرشتہ یہی ہے میکائیل۔ جی ہاں۔ امانت علی صاحب مڈلز برو سے سوال کیے کہ منت کیسی مانی جاتی ہے، اور انہوں نے کہیں سے دیکھا ہے کہ حضرت علی اصغر کے گہوارے سے جو ہے کیک منت کے طور پر کھایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب تک کہ منت پوری نہیں ہوگی دوبارہ ہم کیک نہیں کھائیں گے، جب منت پوری ہوگی تو پھر کیک کھائیں گے۔ اس کا تھوڑا سا آپ ذرا واضح جواب دیجیے۔ نہیں، یہ منت جو ہے، منت کی 2-3 قسمیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے میں بیمار ہوں، اللہ مجھے شفا دے گا تو میں روزے رکھوں گا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اس منت کا ذکر ہے۔ مجھے یہ تکلیف ہے، اللہ مجھے میری یہ تکلیف رفع کرے گا تو میں اتنی نماز پڑھوں گا۔ یہ منتیں جو ہیں یہ منعقد ہوتی ہیں، اور جب یہ کام پورا ہو جائے تو اس کے بعد یہ جو منت مانی گئی ہے وہ وجوب کی صورت اختیار کرتی ہے۔ یہ جو عزاداری سے متعلق ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں انہیں آپ عید کے ضمن میں لیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ نیاز کھا رہا ہے اور ساتھ بڑی عقیدت سے کہتا ہے مولا اب پھر میں یہ کیک یا یہ سیب پھر اس وقت کھاؤں گا جب میری بھی یہ مراد جو ہے یہ پوری ہو جائے، اور لوگوں کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر مگر یہ منت کی صورت میں منعقد نہیں ہوتا جس طرح باقی صورتوں میں منت منعقد ہوتی ہے۔ جی میں آخری جو ہے 2-4 ای میلز کی آئی ہیں، لیکن چونکہ وقت تمام ہوا چاہتا ہے معذرت ہی کروں گا، صرف یہ بتاؤں گا کہ ایک بھائی ہیں سراج احمد، انہوں نے پوچھا کہ میں مسلمان ہوں، جاننا چاہتا ہوں کہ بدا کیا چیز ہے۔ بدا کی مختصر آپ ذرا وضاحت فرما دیں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ کسی اور کا کوئی سوال ہے تو اس کو بھی شامل جلدی کیا جائے، کم سے کم وقت میں مختصر آپ فرما دیں۔ بدا ایسا علم ہے
جس کا کچھ حصہ تو آپ کو معلوم ہے جی، مگر کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ نہ آپ کو معلوم ہے نہ دوسرے کسی کو معلوم ہے، وہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مثلا جس طرح قرآن مجید میں آیا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا بابا آپ کیجئے جو آپ کو، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، بابا جو حکم ملا وہ کر گزریے۔ اب اتنا قرآن مجید میں آیا کہ میں نے دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور اس خواب کی تعبیر کی صورت میں چھری بھی لی، رسی بھی لی، بیٹے کو لٹایا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور چھری گردن پہ چلا دی۔ یہ تو وہ سب کچھ ہے جو معلوم ہے۔ خواب میں دیکھا، حکم تھا، تعمیل ہو گئی، بیٹا بھی راضی، باپ بھی راضی، مگر اس کے بعد جو ہے یہ ہے بدا، اس لیے کہ اس کا ابراہیم کو علم نہیں ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ جب بیٹا ذبح کروں گا تو پھر ذبح کرنے کے بعد کیا کروں گا؟ یہ یہاں سے جو شروع ہوتا ہے، جب ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھولی اور دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ہم نے تو چھری چلا دی تھی، اور ارشاد ہوا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے پکار، یہ یہاں سے بدا ہے۔ اس کا ابراہیم کو علم نہیں ہے، نہ اسماعیل کو اس بات کا علم ہے، یہ اللہ ہی کو علم ہے، اور یہاں سے وہ شروع ہوا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نے پکار کے کہا ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ایسا ہی ہے، ہم احسان کرنے والوں کو اجر دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بدا، کچھ حصہ علم کا معلوم ہے، کچھ حصہ جو ہے وہ زیر پردہ رکھا گیا ہے۔ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے۔ چلیے، بہرحال کہ تفصیلی گفتگو بدا پر بھی ہو سکتی ہے، ہوگی کسی وقت مفصل گفتگو بھی انشاءاللہ اس پر کریں گے قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں کہ بدا کیا ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا شیعوں کی کمزوری میں سے کمزوری سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، جبکہ قرآنی عقیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ تھا، جب 30 راتیں گزر گئیں کہا 10 راتیں اور قیام کیجیے۔ تو یہ جو ہے یہ نہ موسیٰ کے علم میں ہے، نہ موسیٰ کی قوم کے علم میں ہے۔ وہ جو 10 راتوں کا جو ہے اضافہ، اسی کو بدا کہتے ہیں۔ بہرحال کہ اس پر انشاءاللہ کسی موقع پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ایک اور سوال بہرحال ای میل کے ذریعے سے کسی نے کیا کہ از اٹ واجب ٹو بلیو ان ولایت فقی، کیا ولایت فقی کا ماننا ضروری ہے؟ دیکھیے، بات ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس زمانے میں اور کس جگہ پر ہیں۔ اگر آپ ایک اسلامی حکومت میں ہیں جہاں فقیہ کی حکومت چل رہی ہے تو بہرحال آپ کو ماننا ضروری ہے، آپ نہیں مانیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اگر ہم اسلام کو اپنا زندگی کا دستور عمل سمجھتے ہیں اور قانون الہی کے نفوذ کے بعد اگر ہم کہیں کہ ہم قانون الہی کو نہیں مانتے تو پھر وہ تو مسلمان نہیں ہوگا کہ جو دائرے میں رہ کر کے حکومت اسلامی کے اور اسلامی قانون کو تسلیم نہ کرے۔ بہرحال ماننا پڑتا ہے اس کو، لیکن اگر وہ کہیں اور ہے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ کہ جس مسئلے کا تعلق جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں اس مسئلے کا تعلق نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر وہ چیز لاگو بھی نہیں ہوتی۔ مثلا ہو سکتا ہے کہ ولی فقیہ ایران کے لوگوں کے لیے ایک حکم دے جو ہمارے لیے نہ ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی وہی کام کرنے لگ جائیں اور یہ سمجھ کے کہ بھئی ولی فقیہ کا حکم۔ ہاں، اگر ہم اس کے مقلد ہیں، اس نے کہا کہ جو یو کے میں رہنے والے ہیں وہ بھی ایسا کریں تو پھر اس صورت میں واجب ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کلی طور پر یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو جو ہے بہرحال من وان جو ہے تسلیم کرنا پڑے گا۔ میرے خیال میں میکائیل کے سلسلے میں ڈاکٹر محمد نقوی صاحب قبلہ ہمارے انہوں نے بھیجا ہے کہ میکائیل کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ رزق جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دنیا میں۔ بہرحال کہ اسرافیل کی بات ہو رہی تھی، نہیں میکائیل مگر سوال جو تھا وہ اسرافیل نہیں، اسرافیل کے بارے میں تو سور پھونکنا ہے نا، وہ تو بتایا گیا ہے۔ یہ جو کام ہے صرف یہی نہیں ہے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، ان کے جو نمایاں کارنامے ان میں سے ایک کام یہ ہو سکتا ہے جو نمایاں ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کام سپرد کیے جاتے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت میں ہمتاً گوش ہیں، کسی طرح
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میکائیل بھی ہیں، اور ان کے لیے جو قبلہ نے مجھے ابھی ٹیکسٹ کے ذریعے سے بتایا ہے، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے بہرحال ہماری اس سلسلے میں بھی مدد کی ہے۔ لیکن رزق تقسیم کرنا تو بہرحال رازق تو اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن ذریعے سے فرشتوں کے وسیلے کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ کہ میں قبلہ آپ کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ساتھ اس سفر کو طے کیا، اور ناظرین نے بھرپور توجہ کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا ضرور خیال رکھیے گا، کوشش کیجیے گا کہ اہل بیت اطہار اور قرآن کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، عملی طور پر ہم ثابت کریں کہ ہم قرآن کے بھی پابند ہیں اور اہل بیت اطہار کی بھی فرما بردار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔